وبالوالدین احسانا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، خیرات و زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، استطاعت کے بعد حج کا حکم دیتا ہے، استطاعت کے بعد قربانی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو مسلمانوں، ان تمام عبادتوں کے ساتھ، ان تمام نیک کاموں کے ساتھ، ان تمام نیک اہم کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن میں ماں باپ کی فرما برداری کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ کافی جگہ ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ اب غور کرو مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کافی جگہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت پر زور دیا، ماں باپ کی فرما برداری پر اللہ نے زور دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کی فرما برداری کے لیے ہمیں اور آپ کو تاکید کی، تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ بے شمار حدیثوں میں ماں باپ کی فرما برداری کی ہمیں اور آپ کو تاکید کی ہے۔ اب غور کرو مسلمانوں، توجہ دو، آقا ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو گے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرو گے تو ماں باپ تمہارے لیے جنت بن جائیں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو وہی ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ یعنی ماں باپ کو اگر تم خوش رکھو گے وہ دعائیں دیں گے، ماں باپ کو پریشان رکھو گے، ان کا دل دکھاؤ گے، انہیں تڑپاؤ گے، انہیں ستاؤ گے تو ان کے زبان سے اگر بد دعا کا جملہ نکل گیا تو تمہارے لیے دوزخ میں جانے کا سبب بنے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگ آگوں کی لپٹوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو آگوں کی لپٹوں میں لٹکے ہوئے ہیں؟ تو جبرائیل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ماں باپوں کو ستایا کرتے تھے، ماں باپوں کا دل دکھایا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہوگا، جو بندہ اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا ہوگا، اپنے ماں باپ کو رلانے والا ہوگا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا نا تو آقا کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موت کے وقت اسے سختی بہت بھیانک ہوگی۔ سب کے سب گھر والے لوگ اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کریں گے لیکن زبان پہ کلمہ میسر نہ ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ستانے والا ہوگا اسے جب قبر میں رکھ دیا جائے گا نا تو قبر اسے بھیانک طریقے سے جکڑ لے گی، دبا دے گی، بھیس دے گی، ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر کر دے گی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا چہرہ ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ سے جو بندہ دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بہت مشہور و معروف حدیث پاک ہے، ہم اور آپ اکثر علماء کی زبانی سنتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کا جس نے محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیدار کیا تو اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایسے نہیں کہ ماں باپ یہاں ہیں تو ہم پیار سے دیکھ لیں، ماں باپ ہمارے گھر پر ہیں تو ہمیں انہیں محبت سے دیکھ لیں، انہیں خوش ہو کر دیکھ لیں اور گھر سے باہر نکل کر ماں باپ کی برائی کریں، میرے ماں باپ نے ناانصافی کر دی، میرے ماں باپ نے مجھے زمین کم دے دی، میرے ماں باپ نے مجھے کمرہ پیچھے کا دے دیا، میرے ماں باپ نے مجھے چھوٹا دے دیا، میرے ماں باپ ایسے ہیں، میرے ماں باپ ویسے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ماں باپ کی قیمت ان سے پوچھو جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، باپ کی قیمت ان سے پوچھو جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں کی قیمت ان سے پوچھو جن کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے۔ ماں وہ چیز ہوتی ہے کہ یاد رکھو مسلمانوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی تکلیف، کتنی مصیبت، کتنی مشقتوں سے ماں اپنے بچے کو پیدائش کے وقت سہن کرتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں کتنی تکلیف میں ہوتی ہے، اور مسلمانوں جب وہ بچے کو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں اپنے آپ گیلے بستر میں سونا پسند کرتی ہے،
لیکن بچے کو सूखे पे सुलाती नज़र आती है। बाप वो चीज़ है रात दिन एक करके, रात दिन मशक्क़त करने के बाद पैसा कमा कर औलाद के लिए लाता है। आज के समाज के हालात ये हैं मुसलमानों के बच्चे हैं माँ बापों की नाफरमानी करते नज़र आते हैं, जवान हैं माँ बापों को गालियाँ बकते नज़र आते हैं, बुजुर्ग हैं माँ बापों को रुलाते नज़र आते हैं। आज का दौर समाज का ये है, बुरा ना माने मुसलमानों, कि माँ बाप अगर बूढ़े हैं, अगर माँ बाप ज़ईफ़ हैं तो उन्हें रोटी देने को तैयार नहीं है घर के लड़के और बहुए। माशाअल्लाह मैं कुछ लोगों को कह रहा हूँ, माशाअल्लाह बहुत से घरों के माहौल अच्छे हैं, माँ बापों की कद्र करते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। नहीं तो मैंने अपनी आंखों से बहुत सी जगह देखा है कि बूढ़ी माँ है, फाकों से ज़िंदगी गुजार रही है। पूछा अम्मा तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो अम्मा कहती है 7 बेटे हैं, 7। कोई बूढ़ी अम्मा मिलती हैं, पूछते हैं अम्मा कैसी हो? कहती हैं कि अल्लाह ए बेटा मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि फाके कर कर के मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार रही। और जो समाज में मुसलमानों ये हाल है, क्या इस ज़माने का नौजवान अपने शराबी दोस्त से राय ले लेगा? इस ज़माने का नौजवान अपने नशेड़ी दोस्त से राय ले लेगा, सट्टेबाज से राय ले लेगा, जुआरी से राय ले लेगा, बुरे कामों करने वाले से राय ले लेगा। और अगर बूढ़ी माँ बोलेगी ना बेटे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये काम यूं कर ले, ये काम बुरा है, तो वो नौजवान अकड़ के माँ बाप से कहता पता है क्या है? बोले तुम क्या जानती हो, तुम कौन सी दुनिया से हो, तुम पुराने ज़माने की हो। याद रखो मुसलमानों, माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, दोज़ख भी हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो।